السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر عباس نقوی۔ آپ نے پروگرام JIT میں ججمنٹ آن اینڈ انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز، ان ٹیوٹوریلز میں ہم آپ کو مختلف تفتیشی نکات، منشیات، قتل، اغوا برائے تاوان، اغوا، دہشت گردی جیسے مقدمات میں ہم آپ کو مختلف تفتیشی نکات کے متعلق بریف کرتے رہتے ہیں۔ آج کل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے منشیات میں مختلف ایسے نکات جو کہ تفتیشی افسران کو جاننے بہت ضروری ہیں، اور منشیات کے مقدمات میں ملزمان کی سزا یابی کے لیے ان کی بہت زیادہ کارڈینل اہمیت ہے۔ ان کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے۔ مزید نکات کے متعلق ایسے نکات جو کہ ہمارے ٹیوٹوریلز میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ عوام الناس اور خاص طور پر وکلاء صاحبان، وکلاء فریٹرنیٹی اور لیگل فریٹرنیٹی، لا کے اسٹوڈنٹس اور لیگل نالج حاصل کرنے والے دوستوں احباب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے منشیات کا ہوگا۔ اس میں مزید نکات اور عدالتی نظائر کی روشنی میں ایسے نکات جو کہ بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہو سکتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیسٹی بلڈنگ میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ اس میں اگر دوران تفتیش ملزم مزید انکشاف کر کے برآمدگی کرواتا ہے تو مزید منشیات کسی اور جگہ سے برآمد کروائیں۔ سٹار گواہ یعنی کہ مرکزی گواہ، جو کہ ایسا گواہ ہو جس کی گواہی کے بغیر استغاثہ اپنا کیس ثابت نہ کر سکے۔ سٹار گواہ کو وہ لازمی استغاثہ کی ورشن کو سپورٹ کرے، اور اس طرح دو سٹار مرکزی گواہان ایک دوسرے سے متضاد ہرگز نہ چلیں، دونوں کی ورشن ایک ہی ہونی چاہیے، اور کسی بھی طرح ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کی ورشن کے خلاف بیانات نہ دیں۔ اگر گاڑی میں سے منشیات برآمد ہوں تو گاڑی کو فورینزک لیبارٹری میں بھجوائیں، اور اس کا نتیجہ بابت اس میں موجود خفیہ خانے سے حاصل کر لیں کہ اس میں خفیہ خانے تھے یا نہیں، کتنے تھے، کس جگہ پہ کیویٹیز موجود تھیں۔ ان کے متعلق تفصیلات آپ نے لازماً فورینزک لیبارٹری سے حاصل کروانی ہے، اور ان کو ریکارڈ کا اور مثل کا حصہ بنوانا ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل یا کار جس سے برآمدگاہ منشیات ہو، یعنی کہ منشیات برآمد ہوں، تو ان کو آپ 550 زوادفے یعنی کہ مشتبہ السرقت میں آپ نے لازمی قبضہ میں لینا ہے، مال مقدمہ کے طور پر لازمی قبضہ میں لینا ہے۔ ملزم سزا یاب ہونے کے بارے میں تمام اطلاع کو اپ ڈیٹ رکھیں، اور اس معاملے میں خود بھی اپ ڈیٹ رہیں۔ نئی جگہ برآمدگی ہونے کی صورت میں نیا پرچہ علیحدہ دیں، یعنی کہ آج ایک جگہ سے برآمدگی ہوتے ہے، دوران ریمانڈ یا دوران تفتیش، دوران دریافت اگر برآمدگی دوسری جگہ سے ہو جاتی ہے تو ایک نیا پرچہ، الگ پرچہ علیحدہ سے دینا ہے۔ اگر PFSA کی رپورٹ یہ آ جائے کہ پازیٹیو منشیات ریکور ہوئی ہیں، کسی سے منشیات جو ریکور ہوئی تھیں وہ پازیٹیو رپورٹ آ جائے تو لازماً اسے لاف پولیس فائل کریں گے، اور تتیمہ چلان آپ نے لازمی بنانا ہے۔ تتیمہ چلان کے بغیر بھی چلان قابل قبول نہیں ہوتا، اور اس کی امپرومنٹ کی گنجائش رہتی ہے جس کو ہم نے فلفل کرنا ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل سے برآمدگی کی صورت میں ثبوت ملکیت موٹر سائیکل یا کار لازمی لاف ریکارڈ کریں اور ان کو حاصل کریں، اور اس کے علاوہ موٹر سائیکل یا کار یا سواری ملزم کا رابطہ یا ان کا کنیکشن آپ نے، اور اس موٹر سائیکل وغیرہ کار کا زیر تسلط ہونا اور آپ نے اس کے قبضہ میں ہونا، ملزم کے قبضہ میں ہونا، اس کے ذریعے استعمال ہوتا ہوا بھی آپ نے ثابت کرنا ہے۔ FIR پیش کردہ کورٹ میں جو FIRs پیش کی جائیں وہ اچھی حالت کی فوٹو اسٹیٹ وغیرہ ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ لیجیبل نہ ہو، یعنی کہ پڑھی نہ جا سکیں۔ اچھی حالت کی FIRs کو آپ نے کورٹ میں پیش کرنا ہے، ان کو ڈم نہیں ہونے دینا، یا ڈم نہیں ہوں گی۔ یہ گائیڈنس جو سیکھ ہوئی ہے ہمیں PLD میں ہوئی ہے، کرم اللہ ورسز اسٹیٹ 712 اسلام آباد ہائی کورٹ 2017 میں۔ تحریر استغاثہ، نقشہ فرد مقبوضگی اور دیگر کاغذات پر دستخط مدعی ضرور ہوں گے۔ ایسا نہ کریں کہ کاربن کاپی پر دستخط ہوں اور اصل پر دستخط ہرگز نہ ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ فرد مقبوضگی پر آپ نے دستخط وہی رکھنے ہیں جو آپ نے دیگر جگہوں پہ کیے ہوں گے۔ گواہان کے فون نمبرز اور متعلقہ نائب کورٹ کا موبائل فون نمبر بھی آپ نے پولیس فائل پر نوٹ کرنا ہے اور نوٹ کیا جانا چاہیے۔ چالان کے ساتھ لگنے والے فردات وغیرہ کی کاپی پولیس فائل کے ساتھ بھی لاف کی جانی چاہیے، تاکہ
کوئی کیس کو ہم اسٹرینگتھن کر سکیں۔ جب ملزم کو پکڑا جائے تو فرد مقبوضگی بناتے وقت ڈیجیٹل کیمرے کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے، تاکہ جو چیز ہم ملزم سے برآمد کر رہے ہیں، ریکور کر رہے ہیں، اس کا ریکارڈ اور ٹیگنگ بھی رکھی جا سکے، اور بعد ازاں اسے پرنٹ آؤٹ کرا کے یا کمپیوٹر کی صورت میں یا USB کی صورت میں یا CD کی صورت میں ہم اسے پیش عدالت کر سکیں۔ متعلقہ دفعہ CNSA یعنی کہ 21-22 کے تحت ASI کا افسر کارروائی نہیں کر سکتا۔ 103 زوادفے پرائیویٹ گواہان کا ذکر 25 CNS سے کرنا ضروری نہ ہے، یعنی کہ 103 کی جو تلاشی ہوتی ہے زوادفے کے مطابق، ضابطہ فوجداری کے مطابق، اس کا اطلاق CNSA کے قوانین پر نہیں ہوتا۔ ملزمان کے نتیجہ پر اثر انداز ہونے کی صورت میں نمونے و لیبارٹریز لاہور اور اسلام آباد ہر 2 جگہ بھجوائے جا سکتے ہیں تاکہ کیس کو مزید اسٹرینگتھن کیا جائے۔ تمام مثل تفتیشی افسران پریفریبلی قلمی طور پر تیار کرائیں، مثل اور چالان پر مہر لگائیں، کاربن کا رنگ ایک ہی رکھیں۔ 325 یعنی کہ اقدام خودکشی اگر کوئی ملزم کرتا نظر آئے یا کرے دوران حراست پولیس تو اس کا جرم ایجاد کرتے ہوئے آپ ضمنی نمبر اور فقرہ نمبر وغیرہ واضح کر سکتے ہیں۔ گواہان کی شہادتی ویلیو کا پیمانہ معیار ہے نہ کہ مقدار۔ لمبی گواہی، بیجا طوالت، لمبا اور بورنگ بیان یہ ہرگز بھی گواہان کی گواہی کو بہتر نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں تفتیشی افسران، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وکلاء صاحبان لازمی کلیئر رہیں۔ ریکارڈ میں تفتیشی افسر FIR درج ہونے کے وقت موقع پر ہی ظاہر نہ کر دیا جائے، یہ اکثر و بیشتر غلطی ہوتی ہے۔ اگر ایک ملزم سے منشیات میں سے ایک پیکٹ سے ایک سے زائد پیکٹ برآمد ہوتے ہیں تو ہر ایک پیکٹ سے 5% یعنی کہ 5% منشیات کا نمونہ علیحدہ PFS سے بھجوایا جائے۔ اسی طرح تمام ملزمان سے برآمدگی کی صورت میں یہ عمل دہرایا جائے۔ اگر ملزم کے ہمراہ 6-7 دیگر ملزمان بھی ہیں تو ان کے متعلق آپ نے تحقیقات ضمنی میں لازمی کرنی ہے کہ وہ کون تھے، کیا تھے، ان کا بایو ڈیٹا کیا ہے، وہ کیوں ملزم کے ہمراہ تھے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا وقوع میں، ان کے نالج میں تھا وقوع کہ نہیں۔ اس طرح کی تحقیقات، ان طرح کے امورات کے متعلق آپ نے تحقیقات کو لازمی عمل میں لانا ہے۔ اسی طرح منشیات اگر ہیروئن، چرس وغیرہ کے علیحدہ پیکٹ برآمد ہونے کی صورت میں ہر پیکٹ سے علیحدہ نمائندہ نمونہ حاصل کر کے سیل کیا جائے اور اسے موقع پر سیل ہوتا ہوا دکھلایا جائے اور بتلایا جائے۔ روزنامچہ میں تحریر شدہ رپٹ آمد و روانگی مدعی اور IO یعنی کہ تفتیشی بھی لفظ چلان کریں۔ اگر بیرون ملک میں کوئی منشیات کے جرم میں گرفتار ہو جائے تو ایسے ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بیرون ملک کاغذات ٹرائل بصورت فوٹو کاپی منگوا کر لفظ ریکارڈ نہ کریں، بلکہ جرم کے مزید ثبوت بھی ہمراہ لگائیں۔ صرف فوٹو کاپی لگانے سے اور بیرون ملک سے آپ اس کا ریکارڈ، کیس کا ریکارڈ منگوا لیتے ہیں، اسی سے فرق نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کو اس کے مزید ثبوت ایویڈنسز بھی لگانے ہوں گے۔ نیز ریکارڈ جرم کو اس ملک کی زبان میں اگر عربی ہے، چینی ہے، ہسپانوی ہے، برازیلین ہے، فرینچ ہے، انگلش ہے، یا ہندی ہے، یا چائنیز ہے، یا کوئی اور لینگویج ہے، جیپنیز ہے، تو ان لینگویجز کو آپ لازمی ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں یا انگلش میں آپ ترجمہ کرائیں گے اور ان کو لازمی ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے۔ بیرون ملک سے آنے والی رپورٹس کی تعداد آپ نے واضح کرنی ہے اور ان کی نمبروں کی ٹیگنگ بھی کرنی ہے اور ان کے کانٹینٹس کو آپ نے تفصیل سے لکھنا ہے۔ بیرون ملک سے تعاون کے معاہدے کی شق نمبر 62 اور 61 بریکٹ شروع بریکٹ اینڈ 3 یعنی کہ 61 62 3 کے کو بھی آپ نے اس سلسلے میں بروئے کار لانا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ ملزمان کا بیرون ملک ٹریک ریکارڈ بھی اور ان کا چلن ما قبل چلن ما بعد بھی سامنے لایا جا سکے اور تحقیقات کا حصہ بنایا جا سکے۔ اگر رپورٹ PFS سے ہمراہ ریکارڈ موجود ہی نہ ہو تو ملزم کا بری ہونا لازمی ہے۔ بہت امکانات ہیں، اسٹرانگ پاسبلٹیز ہیں کہ ملزم بری ہو جائے گا اگر PFSC کی رپورٹ آپ نے ہمراہ نہیں لگوائی، کیونکہ اسی طرح کئی بار ریکارڈ روم سے یا دوران ٹرانسمیشن PFSC کی رپورٹس کا گم ہو جانا یا گم کر دیا جانا زیادہ تر مشاہدہ میں آیا ہے، جس کی وجہ سے ملزمان بریت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں
کاشیس اور کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں رولنگ جس رولنگ سے ہمیں گائیڈنس ملی ہے اس کا نام رستم علی ورسز اسٹیٹ ہے. یہ 1765 نمبر ہے اس کا, اور KHC 2015 میں اس کا اجرا ہوا, یہ وجود میں آئی. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. اگر آپ نارکوٹکس منشیات کی جنگ کے خلاف, اس کے خلاف جنگ میں ہمارے ساتھ دو بدو ہونا چاہتے ہیں, ہم دوش ہونا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا چاہتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے پروگرام کو بھی پسند کیجیے گا, اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کو بتلائیے گا. اور اس کے علاوہ اگر سمپوزیا منشیات کے خلاف آپ جنگ میں سمپوزیا کے ذریعے یا آپ مختلف واکس اور پوسٹر کمپٹیشن لیکچر ڈیلیورنس کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ جوائن ہینڈز کرنا چاہتے ہیں, تو آپ سید ذوالفقار حسین گیلانی اور سید محسن گیلانی کے ہمراہ گڑی شو لاہور میں اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں. وہاں پہ ہماری تنظیم موجود ہے, ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب. اگر آپ مجھ سے لیکچرز ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں اپنے لیگل انسٹیٹیوٹس میں, اپنے اداروں میں, پولیس ٹریننگ کے اداروں میں, ایکسائز کی ٹریننگ کے اداروں میں, تو آپ نارکوٹکس انویسٹیگیشن کے متعلق لیکچر ڈیلیورنس کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر سکرین کے نیچے ڈسپلے ہو جائے گا. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.